نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 اور 89 یعنی 88 اور 89 پر مشتمل ہے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی کس طرح تلاوت کی جاتی ہے، اس کے صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ کس طرح اسے تلاوت کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت مقدسہ کو سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا یا ایہا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 اور 89 کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آپ کی سہولت کے لیے انہی آیات کو ہم بریک کر کے لفظ بلفظ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، پروگرام دیکھتے رہیں۔ دلچسپی، توجہ، انہماک، دنیا میں جو بھی آپ علم سیکھنا چاہیں گے تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ افضل ترین ہے۔ ارشاد ہوا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن سکھانا، قرآن سیکھنا یہ سب سے زیادہ خیر اور حسنات کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز قرآن آپ صحیح پڑھنا بھی سیکھ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بے شمار اجر و ثواب کے مستحق بھی قرار دیے جائیں گے۔ فلما دخلوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يا أيها العزيز
مسنا مسنا وأهلنا الضر وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ببضاعة مزجاة. یہاں پر ضاد ببضاعہ میں ضاد ہے اور مزجات میں زا ہے. ان دونوں کے تلفظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھیے کہ جو ضاد ہے اس کو ہم ضاد ہی کی ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہوئے پڑھیں گے ببضاعہ، اور مزجہ یہاں پر زا ہے. اس کو ہم سختی سے اپنی زبان کی ٹپ کو اپنے اپر جو انسیزر ٹیتھ ہیں سامنے کے جو سینٹرل آپ کے دانت ہوا کرتے ہیں اس پر لگاتے ہوئے اپنی زبان کی ٹپ کو زا کر کے آواز اس کی پروناؤنس کیا کرتے ہیں. بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ. یہاں پر صاد کا پروننسیشن بھی سمجھ لیجئے. صاد سین اور ثا میں فرق ہوا کرتا ہے. ثا کو ہم دونوں اپنے جو سامنے کے انسیزر ٹیتھ ہیں اور جو لیٹرل انسیزرز ہیں ان کے درمیان میں اپنی زبان کی ٹپ کو ڈالتے ہوئے پڑھتے ہیں ثا ثا. اور جو سین ہے زبان کی ٹپ کو اپر انسیڈر سامنے کے دانت کی ہم جڑ پر لگاتے ہیں اور سیٹی کی طرح اس کی آواز نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. سین ثا سین. اور جو صاد ہوتا ہے اس میں ہم اپنی زبان کا لیٹرل پارٹ جو اس کی کروٹ ہے اس کو ہم اپنے جو داڑھ ہے جس کو ہم پری مولر یا مولر ٹیتھ کہا کرتے ہیں ان پر جب ہم زبان کی کروٹ لگائیں گے تو اس کا پروناؤنس صاد کا اس طرح کریں گے صاد صاد. تو یہ تینوں الگ الگ حرف ہیں اور الگ الگ ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوا کرتی ہے. لہٰذا پڑھتے ہوئے جب ان ادائیگی کے ساتھ اور اس طرح کی ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہوئے جو کہ اس کی اوریجنل ساؤنڈز ہوا کرتی ہے جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً اہل زبان بھی جب سنیں گے تو انہیں سننے میں لطف آئے گا. تو کوشش کیجئے ہمارے ساتھ ان مخارج میں شامل رہا کریں اور اس کے بعد بھی اس کو دہراتے رہا کریں. وَتَصَدَّقْ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. قَالَ هل علمتم ما فعلتم علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاہلون اذ انتم جاہلون. اور ناظرین کرام اب ہمارے اس سبق کا تیسرا مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی عربی اسکرپٹ میں لکھی ہوئی
عربی ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی آیت آپ کی اسکرین پر پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹیڈ کرتے ہوئے رومن اسکرپٹ میں بھی آپ کے سامنے آیا ہوتی ہے. ہم پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ دہراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے سے بھی آپ کو واقفیت حاصل ہوتی ہے، آپ استفادہ کرتے ہیں. تو آئیے اس مرحلے کا آغاز کرتے ہیں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ. In Roman, فَلَمَّا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ملا کر پڑھیں گے تو وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ. پھر جب وہ گئے یوسف کے پاس تو انہوں نے عرض کی، اے عزیز، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت. And when they came again before him, Joseph, they said, O ruler, misfortune hath touched us and our folk. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. In Roman, وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. اور اس مرتبہ ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی، پس پورا ناپ کر دیں ہمیں پیمانہ، اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں. And we bring but poor merchandise, so fill for us the measure and be charitable unto us. In Roman, Inna Allah yajzil mutasaddiqeen. بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو. In English, lo, Allah will requite the charitable. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. In Roman, قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاہلون. آپ نے پوچھا، کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ
جب تم نادان تھے. He said, Know ye what ye did unto Joseph and his brother in your ignorance? ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ افضل العبادت امتی فی تلاوت القرآن، کہ آقا نے فرمایا کہ افضل ترین عبادتوں میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید افضل ترین عبادت ہے. تو ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی. اب اس مرحلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں. تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ڈیٹین کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا، ان پر بلیم لگایا گیا، اور یہ ایک تدبیر تھی. تو یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے پیٹتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب ہم بنیامین کو نہیں لا سکے، اور ہم نے اس کو بھی کھو دیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس مرحلے پر فرماتے ہیں کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر بنیامین کو کھویا گیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حالانکہ ان کو اسٹوری برسوں پہلے یہ سنائی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کرو. تو یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مطلع فرما دیا کرتا ہے، اللہ وحی بھیج دیا کرتا ہے، اور اللہ جن کو چاہتا ہے عام آدمیوں سے زیادہ غیب کی خبروں پر مطلع فرما دیا کرتا ہے. تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جاؤ یوسف کو تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مایوسی کفر ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر مایوسی کو کفر قرار دیا گیا. قرآن میں بھی کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہوا کرتی ہے. کیوں مایوسی کو کفر قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کو میرے حال سے واقفیت نہیں، میرے غم پر اطلاع نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی مداوع نہیں ہوا. تو یہ اللہ کے علم پر یہ سوچنا یہ کفر ہوا کرتا ہے. یا پھر انسان کو یہ گمان ہو کہ اللہ کو علم تو ہے لیکن معاذ اللہ مجھے اس عالم سے، اس غم سے نکالنا اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی قبضہ طاقت میں نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے. یا پھر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ جانتا بھی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں بھی ہر چیز ہے، لیکن وہ چاہتا نہیں کہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو. تو یہ ساری چیز مایوسی میں آتی ہے، اور اللہ کی صفات پر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی صفات کا رد ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا مانگی جائے تو 3 وجوہات دعا کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے. یا تو یہ کہ مانگنے والے کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اس پر کوئی آفات و بلیات آنے والے تھی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا دست دراز کیا، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں اس کی آفات و بلیات کو ٹال دیا کرتا ہے. دعا مانگنے والے کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یا پھر یہ کہ حدیث مبارک میں آیا کہ کل میزان عدل پر آج اس دنیا میں کسی وجوہات کی بنا پر اس کی دعا مقبول نہ ہوئی، اس کی مصیبت نہ ٹلی، تو کل قیامت میں میزان عدل پر وہ مانگی گئی دعاؤں کا سارا اجر اللہ تبارک و تعالی جب میزان عدل میں ڈال دے گا، میزان عدل اس سے بھر جائے گا، تو پھر وہاں پر وہ شخص کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا مقبول نہ ہوتی، سارے کا سارا اجر آج مجھے قیامت کے دن یہاں پر مل جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہوا کرتا ہے. پھر ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ خیرات کر دیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یوسف کو کہا گیا تھا، یعقوب نے کہا تھا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اور یہاں پر یہ مانگ رہے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب کسی سے مانگا جائے تو پہلے گریہ زاری کی جاتی ہے، اپنا حال بتایا جاتا ہے، پھر اس سے مانگا جاتا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہاں پر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حدیث مبارک میں آیا کہ بندے کو 3 وجوہات کی بات کی مانگنے کا حق ہے. یا تو یہ کہ جس کے پاس سارا مال ختم ہو گیا ہو، وہ مقروض ہو، قرض کی ادائیگی لیے پیسہ نہ ہو. یا پھر یہ کہ وہ شخص اپنا دست دراز کرے کہ جس کے پاس اگر اپنا سارے کا سارا کسی وجہ سے آفت اور بلیت کی وجہ سے سارا کا سارا مال ایک دم ختم ہو گیا ہو. یا کوئی وہ شخص سوال کرے کہ جس کی کم از کم 3 آدمی گواہی دے کہ یہ شخص فاقے سے ہے. یہاں پر گواہی سے مراد یہ ہے کہ مستحب ہے، لیکن اگر کسی کی
شکل سے آپ فیس ریڈنگ کر لیں کہ واقعی یہ کمزور لاغر ہے اور فاقہ زدہ نظر آ رہا ہے، تو ان اشخاص کے لیے مانگنا جائز ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ تعالی حفظ قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہم نے آج کے پروگرام میں یہ جانا کہ کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مانگتا ہے، یہ فائنڈنگز اس میں پائی جائے، تو پھر ہمیں مانگنے والے سے اور پھر اس کو دینے سے ہچکچانا ہرگز نہیں چاہیے۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host, Dr. Jameel Rathore, and you are watching your favorite program, Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program consists of ayat number 90 and 91 of Surah Yusuf. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses attentively and silently so that God's blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے سماعت فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سماعت کے نور سے آپ نے استفادہ کیا۔ اب آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کس طرح کی جاتی ہے، قرآن کو کس طرح صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، صحیح مخارج کے ساتھ کس طرح قرآن کو پروناؤنس کیا جاتا ہے،
آئیے ہمارے ساتھ شامل رہیں، لفظ بلفظ شامل رہیں، اور یقیناً ہر لمحے میں شامل رہیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید آپ صحیح پڑھیں گے اور صحیح قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے مستحق آپ قرار دیے جائیں گے۔ تو آئیے ان آیات کا تلفظ کرتے ہیں۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو یوسف، لأنت یوسف، قال أنا يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اللہ، یہاں پر غنہ کریں گے، نون پر تشدید ہو، میم پر تشدید ہو تو ہم غنہ کیا کرتے ہیں، نیزل ساؤنڈ کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے، فونیکل ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہوئے، یعنی ناک کو آواز میں لے جاتے ہوئے ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، من اللہ علینا انہ من یتقی وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئین۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لخاطئین، ان یعنی حمزہ ہے اور حمزہ کو ہم الف کی طرح پروناؤنس کرتے ہیں۔ حمزہ اور عین میں فرق ہے، ان کے پروناؤنسیشن میں، ان کی آواز میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ہم حمزہ کو پڑھتے ہیں آ، اور جب عین کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں آ۔ تو یہاں پر حمزہ ہے، اس کو ہم اپنے حلق کے سب سے پہلے حصے سے پڑھتے ہیں، اور عین کو ہم سینٹرل پارٹ آف دا تھروٹ سے ادا کرتے ہیں، لہٰذا حمزہ کا خیال رکھیے۔ حمزہ اور عین کی جو ساؤنڈ ہے اس میں فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طرح پڑھتے ہیں، خاطئین، لخاطئین، حلق کے سب سے پہلے حصے سے، این،
لَخَاطِئِينَ. Now this is the third segment of our program, in which we are showing these verses translated in Roman script for those who are unfamiliar with Arabic alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. قالوا أئنك لأنت يوسف. In Roman, قالوا أئنك لأنت يوسف. سراپا حیرت بن کر کہنے لگے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ They said, "Is it indeed thou who art Joseph?" قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. in Roman, قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر. He said, "I am Joseph, and this is my brother. Allah hath shown us favor." إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. in Roman, إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. Lo, he who wardeth off evil and endureth findeth favor, for verily Allah loseth not the wages of the kindly. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. in Roman, قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بھائیوں نے کہا خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. They said, "By Allah, verily Allah hath preferred thee above us,
and we were indeed sinful. ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں ہم تلاوت کی گئی آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے آداب، اس کے مخارج اور اس کا نظم آپ کو صحیح معنوں میں آ جائے، وہیں پر ان آیات میں رب ذوالجلال کیا فرما رہا ہے یہ بھی آپ جان لیں۔ اور اس پروگرام کی سب سے بڑی افادیت اور سب سے بڑا حسن ہی یہی ہے کہ آپ پروگرام تو مختلف چینل سے دیکھتے رہتے ہیں، قرآن مجید سکھانے کے بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ 20 سے 25 منٹ کے اندر جہاں قرآن کے صحیح مخارج کے ساتھ ادائیگی اور پڑھنا آپ سیکھتے ہیں، وہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کو بھی سمرائز کر کے بیان کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں، اور یقیناً مختصر بات ذہن میں جلدی بیٹھ جاتی ہے اور انسان کو ان کے مفاہیم و مطالب جلدی یاد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آئیے اس پورے پروگرام میں اول سے آخر تک ہمارے ساتھ انہماک، استغراق اور کنسنٹریٹ کرتے ہوئے بیٹھا کریں تاکہ مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹس آپ حاصل کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ یوسف آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس مرحلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے سارے بھائی اپنے مرچنڈائز کے ساتھ اور اپنی عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ان خالی ہاتھوں کو اور ہمارے مرچنڈائز کو، ہمارے پیمانوں کو بھر دیجئے، تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو یوسف علیہ السلام یہاں پر یاد دلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ان پر کوئی احسان جتلا رہے ہیں یا ان کو بلیم کر رہے ہیں یا ان کو کوئی سزا دینا چاہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تائید ہو رہا ہے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ یوسف اور اس کے بھائی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سارے کے سارے بھائی تمہارے سامنے آئیں گے، اس وقت تمہیں ان کو آگاہ کرو گے اور انہیں تمہاری کارروائی کا کچھ بھی علم نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان الفاظ کی تائید ہونا تھی، یوسف علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں اور درگزر کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تم ہی وہ تھے جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، مجھے بے دام قافلے والوں کے حوالے کر دیا، تم ہی وہ تھے جن کی وجہ سے مصائب اور آلام آئے، تم نے کینہ کیا، بغض کیا، تکبر کیا، تم جاہرین میں شامل تھے، لیکن دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کو کس طرح صلہ دیا کرتا ہے، دنیا میں بھی دیا کرتا ہے، آخرت میں بھی دیا کرتا ہے، کہ آج سارے کے سارے سر جھکائے تم میری بارگاہ میں حاضر ہو اور میں مصر کا تخت و تاج پہنے اور اتنی عظیم حیثیت کے سامنے تمہارے سامنے موجود ہوں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو عفو درگزر کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں کچھ نہ کہا، درگزر فرمایا اور انہیں معاف کر دیا اور اپنی فضیلت کا اظہار ضرور کیا، لیکن انہیں کسی قسم کی سزا نہیں دی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو عفو و درگزر کی داستان ہے، کہانی ہے، سچائی ہے، ٹروتھ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ بعین ہی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کا موقع ہے، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جو رحمت للعالمین کی صفات سے متصف ہے، فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرماتے ہیں کہ آج کے دن کسی پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، سب کے لیے امان ہے، حتیٰ کہ ابو سفیان جو دشمنان اسلام میں سر فہرست تھا، آپ اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ آج کے دن جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، آج کے دن جس نے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کو امان ہے، آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا آج کے دن اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں میں آپ کے کعبۃ اللہ کے دروازے ہیں، اور آپ تمام وہ لوگ جو کعبۃ اللہ میں امن کی خاطر جمع ہو گئے تھے، آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ آج کے دن تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ تو
تو وہ سارے کے سارے کہنے لگے کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہم آپ کے برادر ہیں، ہم آپ کے عمزاد ہیں۔ کوئی کہتا ہے چچا زاد بھائی ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں رشتہ دار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک آپ نے 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے عمزاد ہیں، تو آپ نے فرمایا میں بھی اسی طرح کہتا ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے اور آج کے دن تم پر کچھ نہیں کیا جائے گا، کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج کے دن رحم کیا جائے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان